کیا مطلب؟ قرآن حضور کی تصویر ہے، تصویر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لیا کرو۔ تو تمہارے پاس جب قرآن ہے، قرآن روز 1 منٹ ہی پڑھنے کی بھیک اللہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں موبائل میں قرآن کو لوڈ کر لو، 1 پیج ہی صحیح، 3 آیت ہی صحیح روز قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ موبائل میں قرآن لوڈ کر لو، روزانہ 3-5 آیتیں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب قرآن پڑھو گے تو پھر صاحب قرآن کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ قرآن جو بار بار آپ سے کہے گا، کہو کہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو تم بھی سیدھے راستے پر چلو گے، تمہاری اولادیں بھی سیدھی راستے پر چلیں گی۔ ورنہ معلوم ہے آپ کو، اسپین کی ایک تاریخی مسجد تھی جسے قرطبہ کہتے ہیں، جب مسلمان نماز سے دور ہوئے تو ان کا لباس بدل گیا، اسلامی لباس سے الگ ہوئے تو ٹی شرٹ اور پینٹ میں آ گئے، پھر اور دور ہوئے تو برموڈا پہننے لگے، اور دور ہوئے تو انڈر ویئر پہننے لگے مسلمان، ان کی لڑکیاں اسی لباس میں آ گئیں، پورے محلے میں پتہ چلتا نہیں تھا کون عیسائی کا گھر ہے اور کون مسلمان کا گھر ہے۔ جب عیسائیوں نے ان مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا ہے، ختم کر دیا اسپین سے اسلام، اسپین سے اسلام ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس میں 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا، آج اس مسجد پر بیئر بار کی بڑی بڑی مارکیٹ کھلی ہوئی، ننگا ناچ ہوتا ہے، 1 بائی 1 فٹ کی زمین پر کوئی اذان نہیں دے سکتا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہی حشر اس مسجد کے ساتھ؟ کیا چاہتے ہو؟ وہی حشر الہ آباد میں جو بزرگوں کے آستانے ہیں ان کے ساتھ وہی؟ کیا چاہتے ہو ترپورہ کی فلمیں پھر یہاں دہرائی جائیں؟ نہیں نہیں، آپ کا کام ہے، آپ یہ دعا کریں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو خود بھی سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔ ہمیں لکھنؤ جانا ہے تو جب تک آپ الہ آباد بس اسٹینڈ نہیں جائیں گے، اسٹیشن نہیں جائیں گے، گاڑی نہیں ملے گی۔ وہ گھر بیٹھے بیٹھے لکھنؤ جانا ہے، اللہ انتظام کرے گا، وہ تو کرے گا، انتظام کیا ہے، اسٹیشن جانا پڑے گا، وہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے؟ 24 گھنٹے آپ کو ملے ہیں، 15 منٹ لگتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں۔ کیا دقت ہے بھائی سجدہ کرنے میں؟ کیا دقت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ تو یہی ہے۔ معلوم ہے آپ کو مسلم لڑکیوں کی حالت کیا ہے؟ نمازیں کچھ نہیں، بچوں کو پڑھا دیا آپ نے، بچیوں کو سینٹ جیویئرز میں، سینٹ جوزف میں، مدر ٹریسا اسکول میں اور مریم اسکول میں، کرسچن کی اسکول میں وہی بچیاں شارٹ لباس پہن کے جا رہی ہیں، وہاں ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے، آن لائن تعلیم کے نام پر 50,000 کا موبائل دے دیا، دنیا کی ساری برائیاں اس موبائل میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی لڑکیوں کے انتظار میں ہیں۔ یہودیوں نے کس پلاننگ سے ایک مسلمان لڑکی کو، حضور کی امت کی ایک لڑکی کو کیسا کلچر عیسائیوں کا دے دیا، ہم کو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نام زینب ہے۔ نا نا نا، نام زینب ہے، کردار زینب کا نہیں ہے۔ حضور کی نواسی کا نام زینب ہے۔ ان کے ایک پڑوسی حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمیل بھائی، وہ کہتے ہیں میں 15 سال تک حسین کی بہن، امام حسن کی بہن مخدومہ زینب کے گھر کے بغل میں رہتا تھا۔ کتنے سال تک؟ میری بہنوں سنو، کتنے سال تک؟ 15 سال تک۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں آصف بھائی یہ لڑکیوں کے حالات بڑے بدلے ہوئے ہیں، لڑکوں کے حالات بڑے بدلے ہوئے ہیں، بیان کرو یار، چیخ بیٹھ، آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جا جا کے دروازے پر باتیں کرتا ہوں، یہ میرے مزاج سے واقف ہے۔ میری گاڑی میں مائک اور شیرنی ہمیشہ رکھی رہتی ہے، کوئی بلاتا ہے اس کے گھر چلا جاتا ہوں، خود دری چادر بچھا کے بتاتا ہوں یار سنو حضور چاہتے کیا ہے، لیکن اس قوم کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اکبر۔ مخدومہ زینب امام حسین کی بہن، امام حسن کی بہن، جس مکان میں رہتی تھی اس مکان کے بغل میں ایک پڑوسی ہیں حضرت یحییٰ، وہ کہتے ہیں 15 سال تک میرے گھر کے بغل میں امام حسین کی بہن مخدومہ زینب تھی۔ بے پردہ تو چھوڑ دیجئے، میں نے کبھی نقاب کی حالت میں بھی انہیں نہیں دیکھا۔ اپنی بچیوں کو آوارہ چھوڑ دیں، کیا ہوگا بھائی؟ ابھی رپورٹ دیکھ رہے ہیں کیا آئی ہے لڑکیوں کی، کہاں کتنے حادثے ہوئے۔ یہ لڑکیاں جنہیں حضور پر درود پڑھنا چاہیے، جن کے ہونٹ حضور پر درود پڑھنے کے لیے بنے تھے، آج وہی لڑکیاں شراب پینے والے، خنزیر کا گوشت کھانے والے لڑکوں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ گھر کی بچیاں، کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں کا معاملہ نہیں ہے، حضور کے گھر کا معاملہ۔
حضور کی امت ایک گھر ہے بھائی. سنبھالو اپنے پریوار کو، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو سنبھالو.